چیف سیکرٹری سندھ اور سیکرٹری بلدیات کے واضح احکامات کے بعد کہ 30 مارچ کے بعد کوئی او پی ایس آفیسر موجود نہیں ہونا چاہیے، جس کے لیے ایڈمنسٹریٹر ضلعی میونسپل کارپوریشن کے وہ ایک سرٹیفکیٹ دیں گے، جبکہ بلدیہ عظمیٰ کراچی بھی ایک سرٹیفکیٹ دے گی، لیکن وہ کب دے گی ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن عدالتی فیصلے کے بعد او پی ایس افسران کے پیچھے لوگ ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں، جبکہ عدالت کا فیصلہ پٹیشن 89/2011 جس کا فیصلہ 2013 میں آیا تھا، اس میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ او پی ایس آؤٹ آف ٹرن پرموشن، کیڈر، نان کیڈر اور ڈپوٹیشن پہ موجود افسران کو فارغ کیا جائے اور 1996 کی پوزیشن پہ ان کو منتقل کیا جائے۔ لیکن گزشتہ 7 سال میں وزارت بلدیات یا سندھ حکومت اس پر عمل درآمد کرنے میں بری طرح ناکام رہی۔ واضح رہے کہ وزارت بلدیات نے 2014 میں باقاعدہ 885 افسران کی فہرست جاری کی تھی کہ یہ او پی ایس، کیڈر، نان کیڈر، آؤٹ آف ٹرن پرموشن اور ڈپوٹیشن پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ واپس جائیں، لیکن عمل درآمد تاحال نہیں ہو سکا۔ تاہم بلدیہ ملیر نے ایک احسن اقدام کیا اور اپنے یہاں باقاعدہ ورکنگ کی اور ایسے او پی ایس افسران جو کہ اسسٹنٹ یعنی اضافی چارج اور لک آفٹر چارج اسٹاپ آف گیپ کے تحت فرائض انجام دے رہے تھے، ان کو پارسل کر دیا، یعنی کہ پچھلے گریڈوں میں بھی ڈال دیا۔ یہ بڑا کام تھا۔ بلدیہ ملیر میں جمال ناصر اسپورٹس آفیسر 17 گریڈ میں واپس آ چکے ہیں، جبکہ یہ ڈائریکٹر ایجوکیشن گریڈ 18 میں بلدیہ ملیر میں فرائض انجام دے رہے تھے۔ یہ ان کی بھی واپسی اور اضافی چارج بھی واپس ہو گیا ہے۔ ذوالفقار علی جو کہ گریڈ 17 میں واپس آئے ہیں، اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر MND بلدیہ ملیر فرائض انجام دے رہے تھے، یہ بھی ایگزیکٹو انجینئر گریڈ 18 میں MND بلدیہ ملیر میں تعینات تھے۔ اسی طرح محکمہ تعلیم ہو یا دیگر ڈپارٹمنٹ، بلدیہ ملیر نے فوری طور پر 104 سے زائد افسران اور ملازمین کو ان کے واپس گریڈوں میں بھیج کر اضافی چارج بھی واپس لے لیے ہیں۔ حیران کن طور پر بلدیہ ملیر میں گریڈ 1 کے ملازم گریڈ 11 کے سب انسپکٹر کے طور پر بھی فرائض انجام دے رہے تھے، یہ بھی حیران کن تھا۔ تاہم بلدیہ ملیر میں ایڈمنسٹریٹر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر زین العابدین میرانی کی ہدایت پر فوری طور پر فہرست تیار کر کے وزارت بلدیات کو روانہ کر دی گئی ہے۔ تاہم ذرائع کے مطابق یہ 104 ملازمین جو او پی ایس تھے، ان کو فارغ کیا گیا ہے، لیکن ابھی مزید کی چھان بین جاری ہے اور کارروائی جاری ہے۔ تاہم ذرائع کے مطابق 104 کے بعد باقی ملازمین کی جہاں تلاش جاری ہے، وہیں اس میں کامیابی بھی حاصل ہو رہی ہے۔ واضح رہے کہ بلدیہ ملیر اس وقت واحد بلدیہ ملیر ہے جو ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہی ہے اور فہرستوں کی تیاری جاری ہے، جبکہ پڑوس میں بلدیہ کورنگی میں نہ تو سپریم کورٹ کے احکامات چلتے ہیں، نہ وزارت بلدیات کے، وہاں پر جلتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں آؤٹ آف ٹرن پرموشن، او پی ایس اور اضافی چارج کے ساتھ 4 عہدوں کے ساتھ افسران تاحال برقرار ہیں۔ اب دیکھتے یہ ہے کہ وزارت بلدیات پہلی بار بلدیہ کورنگی میں آؤٹ آف ٹرن پرموشن، او پی ایس اور اضافی چارج والوں کو فارغ کرتی ہے کہ نہیں، جبکہ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں بھی او پی ایس افسران اور اضافی چارج والے افسران کی بھرمار ہے، چاہے وہ محکمہ باغات ہو، اسٹیٹ ہو، چارج پارکنگ ہو یا میونسپل سروس ہو، افسران کی بھرمار ہے، اضافی چارج دیے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا لائق احمد ایڈمنسٹریٹ کراچی نے سرٹیفکیٹ جمع کرا دیا تو بڑی بات ہے۔ بلدیہ شرقی میں بھی اعلیٰ حکومتی نمائندوں کی شخصیات کے شہیدے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو ہٹانے کے لیے تاحال کوئی فہرست جاری نہیں ہوئی۔ او پی ایس افسران بلدیہ شرقی میں اور اضافی چارجوں کے ساتھ موجود ہیں، کچھ تو 5 چارج لیے ہوئے ہیں، یعنی بلدیہ شرقی میں 2-3 چارج، پھر ڈسٹرکٹ کونسل میں، اور پھر کلک کے نام پر بھی اضافی موج مستیوں میں ہے، اور یہ تمام بلدیاتی اداروں میں ہے، چاہے وہ بلدیہ عظمیٰ کراچی ہو یا 6 TMCs، اضافی چارج کے ساتھ ساتھ کلک میں بھی موجود ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وزارت بلدیات یا سیکرٹری بلدیات نجم شاہ عدالت میں رپورٹ جمع کرانے سے پہلے مکمل طور پر صفائی کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔